الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جیسا ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ آج کا جو باب ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ 6 چیزیں بتا رہے ہیں، اور یہ 6 چیزیں ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق کیوں نہیں ملتی ہے، اس کی 6 وجوہات ہیں، رائٹ۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک تابعی تھے، ان کا نام تھا شقیق ابراہیم رحمہ اللہ، انہوں نے فرمایا کہ اغلق باب التوفیق عن الخلق من 6 اشیاء، انسانوں کے اوپر سے جو ہے توفیق کا دروازہ، انسانوں کے اوپر توفیق کا دروازہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ بند کرتا ہے 6 وجوہات کی وجہ سے۔ 6 وجوہات کی وجہ سے توفیق کے دروازے پھر بند ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو اللہ کی طرف آنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ اور یہ 6 کے 6 بہت امپورٹنٹ ہیں۔ میرے خیال سے آج کل کی دنیا میں اس ریل پیل میں میرے خیال سے اکثر لوگ اسی کے شکار ہیں۔ تو اب یہ 6 جو ہیں صاحب غور سے سنیے گا، میرے خیال سے یاد بھی رکھیے، بہت عمدہ بات ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے، کہتے ہیں اشتغالہم بالنعمہ عن شکریہا، کہتے ہیں کہ آدمی جو اللہ کی طرف سے مختلف نعمتیں دی ہوئی ہیں نا، ان میں اتنا مشغول ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی شکر ادا کرنا بھول جائے۔ مطلب جتنی نعمتیں ہیں، جیسے آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، ابھی یہ ساری نعمتیں، اب ان نعمتوں میں اتنے مشغول آپ ہو جائیں کہ جس نے یہ سب آپ کو دی ہیں نا، جو نعمتیں دی ہیں، اسی سے غافل ہو جائیں، کبھی اس کی طرف رجوع نہ کریں، یا کریں تو وہی سرسری طور پہ تھینک گاڈ کہہ کے، اللہ تعالیٰ شکر کر کے، مطلب جو ایک رسمی ہے، حقیقی شکر نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ حقیقی شکر وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زبان وہ بات کہے جو دل میں ہے، اور جو زبان پہ ہے صرف، وہ دل پہ نہیں ہے، یہ رسم ہے۔ جیسے آپ کسی سے کہیں آئی لو یو، جیسے یہاں لوگ کہتے ہیں نا اپنے ماں باپ، ڈیڈ آئی لو یو، تو یہ رسم ہے عام طور پہ، دل خالی ہے۔ تو ایسی جو کہتے ہیں اشتغالہم بالنعمہ عن شکریہا، کہ وہ اتنے مشغول ہیں نعمتوں میں کہ اللہ تعالیٰ جس نے عطا فرمایا ہے اس کے شکر سے غافل ہیں۔ اور پھر میں آپ سے کہتا ہوں شکر کیا ہے؟ جو چیز دل میں ہو وہ زبان پہ آئے، وہ شکر ہے۔ اور جو دل میں نہ ہو اور صرف زبان پر ہے تو وہ ریا ہے، نفاق ہے، رسم ہے، ٹریڈیشن ہے، کہ بھائی ضروری ہے کہنا تھینک یو ویری مچ، گاڈ کیا کہتے ہیں تھینک گاڈ، یہ تکلفاً ہے، رسماً ہے۔ تو اسی لیے صحابہ کرام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ وما انا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے، لیکن وہ اس کے بعد صحابہ کا، وما انا من المتکلفین، میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تکلف یہ ہے کہ جو دل نہ چاہے پھر بھی آپ کہہ دیں، جو دل میں نہیں ہے پھر بھی آپ کہہ دیں، وہ تکلف ہے۔ اس کے تکلف تصنع سے بنائے، تصنع مطلب اداکاری کرنا، حقیقت سے دل خالی ہے، آپ اداکاری کر رہے ہیں، بناوٹ، یہ سب بناوٹی ہے۔ تو اس لیے اشتغالہم بالنعمۃ عن شکر، پہلی چیز تو یہ ہوئی۔ دوسری کہتے ہیں صاحب دیکھیے کیا زبردست ہے، ورغبتہم فی العلم وترکہم العمل، کہ علم تو حاصل کرو لیکن عمل چھوڑ دو، علم کے اوپر عمل نہ ہو۔ تو اگر علم کی تو رغبت ہے آپ میں، عمل کی کوئی رغبت نہیں، تو پھر توفیق نہیں ملتی اللہ کی طرف سے، پھر کیونکہ علم کا مقصد عمل ہے، ورنہ گدھے کے پیٹھ کے اوپر کتابیں لادنے سے گدھے کو فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ایسی آپ نے علم تو خوب حاصل کر لیا، عمل
کی طرف کوئی رغبت نہیں، تو توفیق کے دروازے بند، توفیق کے دروازے بند۔ اب آئیے صاحب تیسری چیز، والمسارعۃ الی الذنب وتأخیر التوبہ، کہ صاحب آدمی گناہوں کی طرف خوب دوڑ رہا ہے، جو گناہوں کے اعمال ہیں وہ خوب کر رہا ہے، اور جب توبہ کی بات آتی ہے تو اس کو مؤخر کرتا رہتا ہے، ارے یار ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی کر لیں گے، اچھا چلو اگلے رمضان میں توبہ کر لیں گے، ارے ابھی تو ہمارے سر کے بال بھی سفید نہیں ہوئے، ارے ابھی تو جب سفید بھی ہو گئے ہیں تو کون سی ایسی بات ہے یار ابھی، تو وہ تاخیر کرتا رہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ ابھی موسم ہے گناہوں کا تو ابھی کر لیں بعد میں توبہ، تو یہ جو تاخیر ہوتی ہے نا توبہ کی، تو کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ توفیق کے دروازے اس لیے بند کر دیتا ہے، پھر اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوگی، ایسی مر جائے گا، اس لیے کہہ رہے ہیں وَمُسَارَعَةٌ إِلَى الذَّنبِ، جب گناہوں کی طرف خوب اس کی رغبت ہے صاحب اور توبہ کو مؤخر کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر توفیق کا جو دروازہ ہے اس کے لیے اس کے بعد بند کر دیتا ہے۔ اب آئیے صاحب چوتھی چیز، یہ بھی 6 کے 6 بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ چوتھا جو ہے صاحب دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے صاحب، وَالْإِغْتِرَارُ بِصُحْبَةِ الصَّالِحِينَ وَتَرْكِ الْاِقْتِدَاءِ بِفَعَالِهِمْ، کہ جب آدمی یہ سمجھے کہ ہم کو جو نیک لوگ ہیں ان کی صحبت کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب کتابوں سے پڑھ لیں گے یا اب آج کل جو انٹرنیٹ ہے وغیرہ اس سے پڑھ لیں گے، ہم کو صحبت کی ضرورت نہیں ہے، رائٹ، اور والاقتداء اور ہم کو یہ اللہ والوں کی باتوں پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بیکاز آئی نو ایوری تھنگ، آئی ایم جینیس، ہم کو ضرورت نہیں، تو آدمی بھٹک جائے گا۔ تو والاغترار بصحبت الصالحین، جو صالحین ہیں ان کی صحبت سے آپ اپنے آپ کو استغنا کر لیں اور مستغنی کر لیں کہ ہم کو ضرورت نہیں ہے، تو آپ گئے، کوئی صحبت ہی تو ہے جو آدمی کو روکتی، صحبت ہی ہے میرے بھائی ہیں، اللہ میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، دیکھیے نا آپ ان کے صادقین کے ساتھ بیٹھیے، اور سب سے بڑی بات تو صاحب اس صحبت کی جو قرآن شریف میں ہے اس سے بڑی کوئی آیت نہیں صاحب، جو سورہ کہف میں جا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ بھی جائیے ان کے ساتھ بیٹھیے، یہ جو گروپ بیٹھا ہے اللہ کی یاد کر رہا ہے، یہ صرف خالص اللہ کے لیے کر رہا ہے، آپس میں جو ذکر کا جو کیا کہتے ہیں اس کو، جو حلقہ لگائے ہوئے ہیں، تو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، آپ بھی جائیے اور ان کے ساتھ بیٹھیے، جبکہ سب کو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الاولین والآخرین، ان کو کیا ضرورت، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہمارے آپ جیسے جو کورے لوگ ہیں ان کو بتانا ہے کہ جب نبی کو حکم دیا جا رہا ہے وہ اسی لیے دیا جا رہا ہے کہ تم سیکھو، تو تم چاہے جتنے بڑے آدمی ہو جاؤ، تم کو جیسے پیشاب پخانے کی ضرورت ہے نا، پانی پینے کی ضرورت ہے، کھانا کھا، چاہے تم جتنے بڑے بن جاؤ، تم یہ نہیں کہہ سکتے ہم بہت بڑے ہو گئے ہم باتھ روم نہیں آئیں گے، ہم بہت بڑے بن گئے ہم چائے نہیں پئیں گے، پانی نہیں پئیں گے، ارے بھائی مر جاؤ گے پھر۔ تو اس سے زیادہ ضرورت ہے آپ کو صحبت صالحین کی، چاہے آپ جتنے بڑے ہوں، چاہے آپ جتنے چھوٹے ہوں، زندگی کے کسی بھی سٹیج میں ہوں، دادا بن جائیں آپ، نانا بن جائیں، لیکن صالحین جو ہیں آپ معلوم ہے بھائی ان کے پاس جا کر بیٹھنا ضروری ہے، تو ورنہ جو ہے پھر آتا نہیں ہے۔ وہی مجوس سلطان پوری کا شعر کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں وہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ میں جل گئے، تو کسی کا ہاتھ میں آنا تھا ضروری ہے، صرف کتابوں سے۔ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے نا کہ نہ کتابوں سے اور نہ زر سے پیدا،
نہ کتابوں سے اور نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ تو یہ ہے کہ آپ تو اس کو اگر آپ مستغنی کر لیں، آپ اپنے آپ کو ایگزمپٹ کر لیں کہ ہم کو اللہ والے یا صالحین جو ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود سب اپنا راستہ خود ہی طے کر لیں گے، تو کہتے ہیں کہ دین صحبت سے پھیلا ہے۔ صحابہ کرام کو صحابہ کہا گیا صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اگر آپ کو کچھ بھی ہے تو آپ اپنے آپ کو مستغنی مت سمجھیں، کہ جہاں آپ کو مل جائے، جہاں بھی آپ کو اللہ والے مل جائے ایک بار اس کے پاس آپ جا کے بیٹھ جائیں۔ تو ایک وتر کی اقتدا، اور اگر آپ نے ان لوگوں کی اقتدا چھوڑ دی، جو اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہیں اس پر آپ اس کو چلنا چھوڑ دیا آپ نے، تو آپ گئے۔ ایک جلدی سے آپ کو ہم بات بتا دیں کہ قرآن شریف میں آپ دیکھیے اللہ کی کتاب ہے، اس میں نبیوں کا ذکر ہے، لیکن نبیوں کے ذکر کے ساتھ غیر نبیوں کے ذکر کا کیا تک بنتا تھا؟ سوچیے آپ بھائی، دیکھیے لقمان حکیم کا کیا تک بنتا تھا مثال کے طور پہ، اور لو یا بھی سورہ کہف آپ کہہ رہے ہیں وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، دو آدمیوں کا جو پوری سٹوری ایک رکوع میں اللہ نے بیان کی ہے، تو وہ دونوں نبی نہیں تھے؟ کہاں صالح، سمود، یوسف، ابراہیم، اسماعیل، جب ان علیہ السلام کا تذکرہ ہے تو یہ ایرے ویرے نتھو خیرے جو ہم لوگ کہتے ہیں نبیوں کے آگے، تو بھئی ان کا ذکر کیوں تھا؟ چاہے آپ جتنے بڑے ہوں رائٹ، لیکن نبی کے آگے تو آپ کچھ بھی نہیں ہے، تو ان کا کیا تذکرہ ذکر کی ضرورت تھی؟ بس یہ بتانا ہے کہ آپ کو اچھی بات کہیں سے مل جائے، کسی سے مل جائے، آپ لے لیں۔ اب لقمان حکیم کے متعلق نے فرمایا کہ بھئی میں نے ان کو حکمت دی تھی، ہاں نبی نہیں تھے وہ، لیکن دیکھو کتنی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں۔ اب آپ یہ کہیں استغفر اللہ، کہاں صالح، سمود، شعیب ان کی بات اللہ کرتے، یہ جو غیر نبی کی بات کیوں کر دی؟ رائٹ، تو اب اس کا آپ سمجھیے کہ بھائی یہاں پہ بات یہ نہیں ہے کہ کون نبی کون، یہ بات ہے کون کہہ رہا ہے، اچھا کیا کہا جا رہا ہے، یہ مت دیکھیے کون کہہ رہا ہے آپ سمجھیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ آپ کو کہیں سے اچھی بات مل جائے آپ لے لیں، یہ مت دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے۔ آپ یہ کہیں یہ حنفی نہیں ہے، یہ سلفی ہے، یہ فلاں ہے فلاں، یہ بیوقوفیاں ہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں صرف اور صرف نبیوں کا تذکرہ کرتا، غیر نبی کی کوئی بات ہی نہ کرتا۔ آپ میں بات ہے نا، یا یہ سمجھ لیں آپ قرآن شریف میں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا، کسی اور کا ہوتا ہی نہیں، کہ جب امام الانبیاء آ گئے، جو افضل آ گئے، تو پھر مفضول کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی جتنے صحابہ ہیں سب مفضول ہیں، افضل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے نہیں تم کو جہاں سے جو ملے سب لو۔ اسی میں آپ سے کیا نبی، دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت قلبی دیکھیے آپ، جو ہم لوگ بھول گئے، کہ وہ یہ کہ نبی ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جاہلی دور کا کہ فلاں شاعر نے کتنی اچھی بات کہی ہے، اور پھر شعر پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ سوئیے، ایک مشرک کافر جو کہ مر چکا ہے، مشرک مرا، اور اللہ کے نبی سید الاولین والآخرین فرما رہے ہیں وہ کیا عمدہ بات اس نے کہی تھا، اور پھر اس میں شعر پڑھتے ہیں، جس پہ قرآن نازل ہوا وہ شعر پڑھ رہا ہے۔ تو کوئی احمق آدمی ہو وہ یہ کہے کہ جب قرآن موجود ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بھئی وہی بات کوئی قرآن شریف کی آیت پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر سکتے تھے؟ تو یہ جاہلی دور کے مشرک شاعر کا شعر کیوں پڑھا؟ تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتانا تھا، اللہ کو بھی بتانا تھا کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیے کہ کیا کہی جائے، کہیں سے آپ کو اچھی بات مل جائے آپ لے لیجیے۔ اور جہاں آپ نے کہا نہیں ہم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہماری عقل جو کہتے ہیں عقل کل ہے، مستند ہے میرا فرمایا ہوا،
تو بس پھر وہاں سے کہتے ہیں توفیق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. آپ کچھ اور ہو جائیں گے, صحیح مسلمان نہیں ہو پائیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دیکھو مسلمان ہو کے مرنا, اگر یہ کہ آپ صحبت صالحین نہیں اختیار کریں گے اور یہ کہیں گے ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے, ہم اکیلے سب سمجھ لیں گے, پورا دین ہم سمجھ لیں گے اکیلے, تو اکیلے آج تک کسی نے نہیں سمجھا ہے, نہ آپ سمجھ پائیں گے. بس جلدی سے ایک مثال دے دیں آپ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی, کہ جو آدمی مدرسے نظامیہ کا محتمم ہو, اس کو کیا ضرورت تھی صحبت صالحین کی؟ اگر آپ سیرت غزالی پڑھیے امام غزالی تو وہ 20 سال تک غائب. اب اس زمانے میں 6ٹھی صدی ہجری میں, بلکہ 5ویں میں ان کا انتقال ہوا, 505 ہجری میں, 900 سال سے اوپر ہو گیا. تو مدرسے نظامیہ جو ہے وہ بغداد میں تھا, تو اس وقت کیپٹل جو تھا اسلامی ملکوں کا وہ مدینہ نہیں تھا, مکہ نہیں تھا, بصرہ نہیں تھا, وہ تھا بغداد. اور جو اسلامی جو گولڈن ٹائم تھا وہ چل رہا تھا, توتی بول رہا تھا, اسپین اپنے پورے شباب پہ تھا, تو ہر طرف صاحب مسلمان ہی مسلمان تھے. سمجھا؟ تو اس کا جو سب سے بڑا جو ایجوکیشنل جو انسٹیٹیوشن تھا وہ تھا نظامیہ. اور ابھی 20-22 سال کا لڑکا, اس کے آگے سب جھک گئے, انہوں نے کہا بھائی اس کو بناؤ محتمم, مطلب پریزیڈنٹ. آپ سمجھیں ان کی کتنی سیلری ہوگی, کیا ہوگا سوچیے آپ, وہ کیا اعزاز ہوگا. لیکن صاحب وہ اس میں سب استعفیٰ دے کے 20 سال کے لیے چلے گئے, 20 سال یا 18 سال جو بھی تھے دیکھیے. وہ کیا تھا, ان کو صحبت صالحین کی ضرورت تھی. وہ کہے ہم کو یہ کتابوں کے نقوش جو ہیں یہ تو سمجھ میں آئے, جو علم ظاہری ہے قرآن حدیث اس کو تو میں نے ازبر کر لیا, لیکن یار دل میں نہیں اتر رہا ہے. دل پہ اتارنے کے لیے ہم کو صحبت چاہیے. وہ کیا کہتے ہیں آپ لوگ اپنے میڈیکل اس میں پریکٹیکل, اور کیا ہوتا ہے ہینڈز آن, نہیں ایک ہوتا تھیوری, ہاں ایک ہوتا تھیوری, ایک ہوتا پریکٹیکل. تو تھیوری تو آپ نے سب نے بہت سمجھ لی. اب وہ پریکٹیکل کے لیے جیسے آپ میڈیسن میں آپ ہوتے ہیں نا, وہ شیڈوئنگ کرتے ہیں یا کہ جو 2-3 سال, وہ یہی ہوتا ہے کہ اب آپ کسی ڈاکٹر اور کسی ہاسپٹل کے سیٹ اپ میں آپ صحبت اختیار کریے. سمجھ تو لیا آپ نے تھیوری, اب آپ صحبت اختیار کے, آپ کو معلوم ہوگا پریکٹیکلی سب کیسے ہوتا ہے. ریزیڈنسی, رائٹ, انٹرنشپ. آپ جو ہے تو وہ جو تھے امام غزالی چلے گئے اٹھا, اب کہاں کہاں کی خاک چھانی صاحب, کس کس گویا در پہ گئے, اور جہاں جہاں سے ان کو جو کچھ ملا اللہ والوں سے وہ لیتے رہے. کہیں علم نہیں حاصل کیا کتابی, وہ ہو چکا تھا ان کا. وہ صرف وہ صاحب سب کے خانقاہوں میں سب کے دروں پہ گئے صحبت. اب کتنی جفا کشی کی ہوگی صاحب, ٹریول کیے ہوں گے پیدل, گھوڑے پہ, گدھے پہ, کیسے کھایا ہوگا, کیسے پیا ہوگا. انہیں واپس آگے بتایا بھی نہیں کسی کو امام غزالی نے اپنی کہانی بتائی بھی نہیں کیا. لیکن اب جب آئے تو بالکل بدلے ہوئے صاحب. اب ان کی زبان سے جو ہے ایسی معرفت مترشح ہو رہی ہے کہ جو بات پہلے نہیں تھی. پہلے جو تھی وہ بس تقریر تھی, جیسے آج کل ہوتا ہے نا, تقریریں بہت اچھی ہیں اور تحریریں بڑی اچھی ہیں, عوام کو آپ ٹن کر دیں, لیکن معرفت نہیں تھی. اب جو آئے تو جو زبان ہے وہ, اب احیاء علوم الدین کی کیمیائے سعادت پتہ نہیں کیا کیا انہیں لکھ دی. اب کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کس نے یہ بات لکھی تھی, کسی بڑے امام نے لکھی تھی کہ قرآن اگر تمام کتابیں جل جائیں اور صرف قرآن رہے, حدیث شریف کی کتاب رہے, اور پھر بس احیاء علوم الدین رہے, تو بس کافی ہے انسانوں کے لیے. کسی نے کہی تھی بات. بات یہ کہنا کہ صاحب ورنہ صرف تقریروں سے اور تحریروں سے نہیں ہوتی جب تک صحبت نہ ملے. وہ صاحب اس نے کہا نا, اصغر گنڈوی نے اس پہ بہت عمدہ شعر کہا تھا, کہہ رہا
یہ تقریریں ہوتی ہیں صاحب، لوگ تو کہتے ہیں سن رہا ہوں بڑے بڑے غور سے، سن رہا ہوں بڑے غور سے افسانہ ہستی، سن رہا ہوں بڑے غور سے افسانہ ہستی، کچھ خواب ہے کچھ اصل ہے کچھ طرز ادا ہے، کچھ خواب ہے کچھ اصل ہے کچھ طرز ادا ہے. تو یہ اداکاری ہے، تقریر کرنا بھی اداکاری ہے اصل میں. اگر اس اداکاری میں آپ وہ ہو گئے، ہاں جو اللہ والے ہیں جو وہ تقریر کرتے ہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے. باقی جو یہ جو صرف گویا لفظوں کے بیپاری ہوتے ہیں تو وہ جو اللہ ووٹ لینے کے لیے، ورنہ جو اللہ والے ہیں جو وہ کرتے ہیں تو اگر اس کو صحیح آپ معرفت ہے پھر آپ کو تقریر کا ملکہ بھی ہے تو بڑی اچھی بات. ہارون علیہ السلام کا تھا تو موسیٰ نے یہی تو کہا تھا کہ بھائی میری زبان میں تو لکنت ہے، میں کیا تقریر کروں گا، میرے بھائی جو ہیں وہ بہت لفاظ ہیں، بہت افصح منی لسانا، وہ بہت فصیح ہیں بھائی، ان کو تقریر کا ملکہ مان تو ان کو بھی آپ نبی بنا دیں. تو تقریر اچھی چیز ہے لیکن اس سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ آپ کو معرفت ہو، صحبت صالحین ہو. اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ وبال ہے. تو بہت یہ چیز بہت اہم ہے. اس نے ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ صاحب دین کو جو ہے نا کہ رغبت کیسے پیدا ہو، تو اور چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ صحبت صالحین بہت ضروری ہے صاحب. تو یہ اب آئیے آخری دو چیزیں. اب آخری وَإِدْبَارُ الدُّنْيَا عَنْهُمْ وَهُمْ يَتْبَعُونَهَا. کہتے ہیں کہ اگر حال آپ کا یہ ہو کہ دنیا آپ سے بھاگ رہی ہے، دنیا آپ سے بھاگ رہی ہے اور لیکن آپ جو ہیں وہ دنیا کے پیچھے بھاگتے آ رہے ہیں، بس یہاں سے توفیق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. دنیا کے پیچھے نہ بھاگیے، کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اس سے بھاگتی ہے. حدیث قدسی میں نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ زمین کو ایڈریس کر کے جو تمہاری طرف بھاگے، تمہیں حصول کے لیے بھاگے، وہ اس کو بزی رکھنا اپنے چکر میں. تو جب آپ دنیا، یا اللہ نے کہہ دیا، یہ اس کی خاصیت ہے، اس کی خاصیت ہے زمین کی، آپ بھاگیے گا دنیا کے حصول کے لیے، اور تو یہ ہمیشہ آپ کو بزی رکھے گی. مسجد بھی نہیں آ پائیں گے آپ. حافظ صاحب I am so busy, I would like to come to the masjid, but کیا بتا I'm so busy at work, oh my God, I work 7 days or 5 days or 6 days and then you know the other day I just I'm so tired, I can't. یہ جو ہے نا ادبار، تو اس کو پھر توفیق کے دروازے بنواتے ہیں کہ جب آدمی دنیا کو مقصد بنا لے زندگی کا تو پھر دروازے بند ہو جاتے ہیں، توفیق نہیں ملتی ہے. اب آخری چیز وَإِقْبَالُ الْآخِرَةِ عَلَيْهِمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ عَنْهَا. سبحان اللہ. اور دیکھیے آخرت جو ہے وہ آپ کی طرف آ رہی ہے. دیکھیے دنیا جا رہی تھی نا، آپ بھاگ رہے تھے اس کے پیچھے، کہاں گئی. آخرت کیا ہے، آپ کی طرف آ رہی ہے اور آپ بھاگ رہے ہیں اس سے، آپ اس سے بھاگ رہے ہیں. تو آخرت آپ کی طرف آ رہی ہے اور آپ کہ نہیں بھیا یہ ہم کو مرنے کی بات ہی نہیں کرو بھیا، کچھ نہیں، وہ آپ بھاگ رہے ہیں ادھر سے. آپ کہہ رہے ہیں بھیا ان سے بات کرو. صاحب اس پہ سراج اورنگ آبادی کے معرفت سے ڈوبے ہوئے 3 اشعار سنیے کہ یاد آئے مجھ کو. بہت بڑے شاعر تھے سراج اورنگ آبادی، آپ ہی کی طرف تو ہے نا اورنگ آباد، حیدرآباد، بہت زبردست. ان کا انتقال بھی ہوا 1792 میں، ولی اس کے ساتھ میر تقی میر کے ساتھ ہی. انہوں نے انہی باتوں پہ کہا ہے. سنیے صاحب یہ اشعار یاد رکھنے والے، کہتے ہیں خبر تحیر عشق سن. شیخ صاحب سنیے، خبر عشق سن، مطلب جب عشق ہوا ہم کو اللہ کا
رائٹ، اللہ سے جو ملاقات. اس کے بعد دیکھیے کیا کیا باتیں سمجھ میں آئیں. تحیر مطلب حیرت زدہ. خبر تحیر عشق سن نہ خبر تحیر خبر تحیر عشق نہ جنوں رہا نہ پری رہی. یہ جو بیوقوفی کی باتیں تھیں نا، یہ پریوں کی باتیں، تو کہہ رہے ہیں تحیر خبر تحیر عشق سن نہ جنوں رہا. جنوں مطلب یہ جو بیوقوفی کا جنون تھا نا، یہ کر لیں گے سب ختم ہو گیا بیوقوفی. تو تحیر خبر تحیر عشق سن نہ جنوں رہا نہ پری نہیں، نہ وہ تو رہا نہ وہ میں رہا، جو رہا تو صرف بے خبری رہی. نہ مطلب تو کیا ہے، تیرا سٹیٹس کیا ہے، میرے سب خبر ہے. جو چیز باقی رہی وہ بے خبری رہی. صاحب دنیا سے بے رغبتی ہوگی بالکل. یہ عشق کا خاصہ ہوا. اب جو ہے بے خبری رہی. دنیا مل جائے تو کچھ نہیں ہوتا، نہیں ملی تو کچھ، تو کہ بے خبری رہی صاحب اس کے بعد. لیکن یہ تب ہوا جب ہم کو عشق. تو خبر تحیر عشق سن نہ جنوں رہا نہ پری رہی، نہ وہ تو رہا نہ وہ میں رہا، جو رہا سو بے خبری رہی. اب آپ سنیے جو شعر ہے صاحب، جو تو رہا نہ وہ رہا، جو کہتے ہیں، سنیے صاحب. چلی سمت غیب سے ایک ہوا، چلی سمت غیب سے ایک ہوا کہ بہت پرانے اشعار. چلی سمت غیب سے ایک ہوا کہ چمن کا جل گیا. چلی سمت غیب سے ایک ہوا کہ چلی سمت غیب سے ایک ہوا کہ چمن سرور کا جل گیا. چلی سمت غیب سے ایک ہوا کہ چمن سرور کا جل گیا، مگر ایک شاخ نہال غم، مگر ایک شاخ نہال غم جسے دل کہیں سو ہری رہی. چلی سمت غیب سے ایک ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کی توفیق، چلے سمت غیب سے ایک ہوا کہ چمن سرور کا جل گیا. یہ بیوقوفیاں ہوتا ہے سرور کہ ہم کو یہ کر لیں تو یہ گاڑی مل جائے، وہ گاڑی مل جائے، تو ہم کو بہت مزہ آئے گا. تو کہتے جب وہ غیب سے ہوا جو آئی نا تو چمن جو تھا نا سرور کا جل گیا، مگر ایک شاخ نہال غم جسے دل کہیں سو ہری رہی. دل الحمدللہ سب جل گیا، لیکن ایک چیز باقی رہ گئی جو اصل تھا، وہ تھا دل. اور دل میں صاحب غم ہے اللہ تعالیٰ کا. صرف چلی سمت سے غیب سے ایک ہوا کہ چمن سرور کا جل گیا، مگر ایک شاخ نہال غم جسے دل کہیں سو ہری رہی. اور آخری شعر کیا تھا صاحب اس کا؟ اس سے 3 شعر تھے ان کے زبردست. اور آخری شعر صاحب یہ ہے کہ وہ ہری رہی. تیسرا بھول گیا. چلے صاحب تیسرا نہیں آیا تھا. نہال غم جسے دل کہیں سو ہری رہی. اور پھر دیکھیے یاد آ گیا بھی. تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اقبال الآخرت علیہم، آخرت جو ہے وہ اقبال وہ آپ کی طرف آ رہی ہے. وہ آپ ایسی بیوقوف ہیں کہ وہم معرضون عنہا، آپ آخرت سے بھاگ رہے ہیں، یعنی آخرت کے ذکر سے، آخرت کی بات سے بھاگ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ہم سے تو دنیا کی بات کرو تو ہم تمہارے پاس بیٹھ جائیں گے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم ابن شقیق رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتائی، یہ 6 چیزیں جو ہیں ان سے کیا ہوتا اگر کسی انسان میں ہے تو توفیق کا دروازہ اللہ تعالیٰ بند کر دیتا، آپ کو توفیق نہیں ملے گی. جی میں پہلی چیز ہے کہ اشتغال کہ نعمتوں میں آپ مشغول رہیں اور لیکن شکر ادا نہ کریں. جس نے دیا ہے اس کا شکر نہ ادا کریں، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ علم کی تو رغبت ہو لیکن عمل نہ ہو اس پہ. اور تیسری یہ ہے کہ
گناہوں میں خوب مشغول ہیں آپ، اور جب توبہ کی بات آتی ہے تو اس کو آپ مؤخر کرتے جاتے ہیں، بعد میں کر لیں گے، بعد میں، ابھی کیا ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو۔ تیسری کیا ہے کہ صحبت صالحین سے اپنے آپ کو مستغنی سمجھنا، کہ ہم کو صحبت صالحین کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کی باتوں کو فالو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آئی نو ایوری تھنگ۔ اور چوتھی یہ ہے کہ دنیا آپ سے بھاگ رہی ہے، رائٹ، اور آپ اس کا پیچھا کریں۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ آخرت آپ کی طرف آ رہی ہے اور آپ اس سے بھاگ رہے ہیں۔ تو یہ کہیں 6 چیزیں ہیں، کہہ رہے ہیں دیکھو تم میں یہ ہے یا نہیں ہے، دوسرے کو مت سوچیے، آپ یہ دیکھیں آپ میں ہیں، یہ اگر ان میں سے کوئی چیز ہے تو اس کی اصلاح کریے تب، ورنہ اس سے توفیق نہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہیں ملے گی۔ اور یہ بہت بڑے آدمی تھے جنہوں نے کہا، کوئی معمولی نہیں، ابن شقیق تھے بھائی، بہت بڑے آدمی تھے بھائی، ان کو کہتے ہیں شیخ خراسان تھے، اور ان کا بلخ کے تھے، اور اس پہ انہوں نے لکھا ہے دیکھیے صاحب، نیچے انہوں نے فٹ نوٹ میں ایک آدھ بات ابن شقیق کی لکھی ہے رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ بھی پڑھ دیتے ہیں، یہ کتاب میں نہیں ہے، یہ نیچے ہے فٹ نوٹ میں۔ کہتے ہیں کہ صاحب انہوں نے ایک مدہ فرمایا کہ اگر آدمی 200 سال کی بھی زندگی پا جائے اور یہ 4 چیزیں اس کے سمجھ میں نہ آئیں تو وہ فیلئر ہی رہے گا۔ 4 چیزیں، پہلی چیز نے فرمایا اگر اس کو اللہ کی معرفت حاصل نہ ہو، فیل، اور ومعرفت النفس، اور اگر اس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، اللہ کو نہیں پہچانا، پھر اپنے آپ کو نہیں پہچانا، اور پھر ومعرفت امر اللہ ونہیہ، اور جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو نہیں پہچانا، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس کو نہیں پہچانا۔ اور چوتھی بات یہ ومعرفت عدو اللہ وعدو النفس، اور اللہ کا دشمن کون ہے اور ہمارا دشمن کون ہے، اس کو نہیں پہچانا۔ کہنے پھر چاہے 200 سال بھی اس کو زندگی مل جائے، یہ فیل ہی رہے گا۔ تو معرفت اللہ کو پہچاننا، اور پھر اپنے کو پہچاننا، وہی چیز جو بات ہے، اپنے کو پہچانیے آپ، اور پھر اللہ نے جو حکم دیا کرنے کا، یعنی امر و نہی، رائٹ، اس کو پہچانو بھائی کیا چیزیں ہم پر فرض واجب ہوتی ہیں، کیا چیز نہیں ہے بھائی۔ اور چوتھی یہ کہ ہمارا دشمن، اللہ کا دشمن کون ہے، ہمارا دشمن کون ہے۔ وہ کہنے صاحب اس کو خیر، یہ بھی کافی ان کے اقوال دیے ہوئے صاحب نیچے، خیر تو یہ بہت بڑے آدمی تھے، تو انہوں نے یہ فرمایا۔ اب صاحب اس پہ ایک آدھ بات اور سن لیے، پھر کہتے ہیں قلتو، اب ابن قیم کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو بہت بڑے آدمی تھے، شقیق ابن ابراہیم، ان کی بات سن لی آپ نے، کہنے اب میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ان 6 باتوں کو غور کریے آپ، بڑی زبردست باتیں حضرت نے فرمائی ہیں۔ کہتا اب اس کے بعد میں آپ سے عرض کر رہا ہوں وَأَصْلُ ذَلِكَ عَدْمُ الرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ وَأَصْلُ ضَعْفُ الْيَقِينِ، کہتے ہیں دیکھو ان سب چیزوں کی اصل بات کیا ہے، لب لباب کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب آدمی میں دین کی رغبت نہ رہے، رغبت، اور جہنم کا خوف نہ رہے، تو پھر آدمی جو ہے جو مرضی آئے کرتا ہے۔ اب آپ کہیں بھائی اس کو کیسے پیدا کیا جائے، کہتے ہیں یقین سے۔ جب کہتے ہیں جب یقین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر کمزور ہو گیا تو پھر اب آپ کو آخرت کی طرف رغبت نہیں ہوگی، رائٹ، اور خوف نہیں رہے گا جہنم کا۔ وَأَصْلُهُ ضُعْفُ الْبَصِيرَةِ، اور پھر کیا ہوگا، آپ کی بصیرت، آپ کی سمجھ بہت ویک ہو جائے گی۔ مطلب جو آدمی دنیا کو سمجھائے نا، وہ صاحب وہ کیا تھا اس کا شعر فانی بدایونی کا، اسی موضوع پہ کہنے کا
کہ دنیا کی کیا حل زیست یعنی زندگی ہماری بلا جانے، زیست ہماری بلا جانے مہنگی ہے یا سستی ہے؟ فانی آپ کے حیدرآبادی چلے گئے تھے، کہہ رہے زیست ہماری بلا جانے مہنگی ہے یا سستی ہے، موت ملے تو مفت نہ لوں، ہستی کی کیا ہستی ہے؟ موت ملے تو مفت نہ لوں، ہستی کی کیا ہستی ہے؟ مطلب موت بھی آئے گی، پہلے ہم اس کو کچھ دیں گے، وہ کیا ہم پہلے اس کو اپنی زندگی دیں گے؟ فری میں ہم نہیں لیں گے وہ بھی۔ موت ملے تو مفت نہ لوں، ہستی کی کیا ہستی ہے؟ تو وہ یہ تو اس لیے وہ یہ ہے کہ تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ میں بس یہ بصیرت نہیں پیدا ہوگی کہ اصل میں آخرت ہے، موت جب آئے گی تو سب کچھ لے لے گی آپ سے، سب کچھ لے لے گی تب آئے گی۔ مطلب فانی بدایونی بہت اعلیٰ بات کہہ رہے ہیں کہ جب آئے گی صاحب موت تو پہلے آپ سے لے لے گی، جان لے گی تب آئے گی آپ سے۔ تو یہ کہنے اس کے لیے صاحب آپ کو بصیرت چاہیے کہ صاحب یہ جو جان ہے یہ چلی جائے گی تب موت آئے گی۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ اصل محان و ودنات و استدلال و خیر، تو اس کو یہ فرما رہے ہیں کہ جب آدمی اپنی نفس کو بالکل ذلیل کر لے، نفس جو ہے نا آپ اس کو کچل ڈالیں، آپ کہتے ہیں کہ اس کو کچلتے رہیں کچلتے رہیں کچلتے رہیں۔ ایک ہمارے اللہ والے نے لکھا تھا کہ نفس جو ہے وہ کمبخت طوائف کی طرح ہے، کسی کی نہیں ہوتی، آپ جتنا وہ کریں گے نا وہ اس کو جہاں رغبت ملی ادھر چلی آتی ہے۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کے مہانت نفس کی کمین پنے، مہانہ کہتے ہیں اس کے کمین پنے کو سے آپ واقف رہیں کہ نفس میں کمینہ پن بہت ہے، آپ اسی نفس کو سرو کرتے رہیں گے، اس کو موٹا کرتے رہیں گے تو آپ کے لیے وبال جان بن جائے گی، آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ اسی لیے قد افلح من زکاہا، دیکھیں زکاہا، وقد خاب من دساہا، ہا کی ضمیر جا رہی ہے نفس کی طرف، حالانکہ وہ آدمی افلح وہ تو کامیاب ہو گیا، من زکاہا جو اپنے نفس کی صفائی کے اوپر توجہ رکھے، اور جس نے اس کو موٹا کیا قد خوابہ من دس، وہ خوابہ وہ پھر صاحب ناکامیاب ہوا۔ کہ وَإِسْتَدَّادُ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، کہنے یہ بھی کتنی بیوقوفی کی بات ہے کہ جو چیز بہت بڑی تھی، خیر تھی، اچھی تھی، اس کو تو آپ نے جانے دیا، اور اس کے مقابلے میں آپ نے کیا لے لیا؟ وہ چیز جو بہت ہی پستی، گندی، ذلیل ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دین چلا گیا آپ کے پاس سے تو سب سے اچھی چیز چلے گی، اور دین بیچ کے آپ نے لیا کیا؟ جو کچھ لیا دین بیچ کر وہ بہت ہی ادنا ہے۔ تو اگر دین چلا گیا سب کچھ چلا گیا۔ وہ کیا تھا صاحب جگر مد آبادی کا شعر ہے نا کہ ساری کائنات گئی، اس پہ بہت عمدہ شعر ہے جگر کا، انہوں نے کہا کہ غم دل گیا کہ دل گیا، سنیے جگر، دل گیا رونق حیات گئی، سنیے دل گیا رونق حیات گئی، غم گیا ساری کائنات گئی۔ جگر کا کہ دل گیا رونق حیات گئی، غم گیا ساری کائنات گئی۔ مطلب یہ کہ اگر دل ہے اس میں غم نہیں ہے،
تو رہے رہے نہ رہے ہو کیز. لیکن اگر غم چلا جائے تو سمجھیے پوری زندگی سپوائلڈ ہوگی، پھر آپ کچھ نہیں رہا ہے. غم سے مراد ہے اللہ سے تعلق. تو دل گیا چلیں رونق حیات گئی، لیکن غم گیا تو ساری کائنات گئی. تو یہ کہنا ہے اگر دین چلا گیا آپ کا تو سب کچھ چلا گیا، اور اس کو بیچ کے جو کچھ بھی آپ نے لیا ہے وہ بہت ہی ادنا اور حقیر ہے. بس اب اس کو نہیں رکھی. تو یہ 6 چیزیں جو ہیں صاحب یہ یاد رکھنے والی چیزیں. اور میں پھر آپ سے درخواست کروں گا کہ دوسروں کو چھوڑیے آپ. یہ دیکھیے اپنے میں ہے نہیں. ہمیں بڑی پرابلم یہ ہے کہ لوگ ایسے ہیں. ارے بھائی لوگ آپ کے ساتھ قبر میں تھوڑی کے جائیں گے، چھوڑو لوگوں کو یار. کیا لوگ آج ایسے ہو گئے بھائی. دیکھیے 1000 سال پہلے بھی جو آدمی مرا ہے وہ اکیلا قبر میں گیا ہے. آپ جب مرو گے بھائی اکیلے جاؤ گے قبر میں. تو چھوڑو لوگوں کو. تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ میں یہ ہیں باتیں نہیں. اگر ہیں تو بھائی اس پہ کام کریے. اس پہ کام مرنے سے پہلے اس پہ کام کر لیجئے، سمجھا. اور اگر آپ ویسی نہیں ہے تو بڑی اچھی بات ہے. پھر آپ کو توفیق اللہ تعالیٰ سے ملی ہوئی ہے. اچھا توفیق کی بقا کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان صفات پہ کام کریں، ورنہ کوئی چیز گرانٹیڈ نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہ بھائی ہم کو توفیق ملی ہوئی ہے. جو آدمی کام کرنا دین پر اپنے ایمان پہ چھوڑ دیتا ہے نا تو پھر وہ بہت دور چلا جاتا ہے دین سے. جی 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 جو سنت سے ملا دے آپ کو بس وہی اللہ والا ہے. جو آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں تک لے آئے. جو آدمی سنت فالو نہیں کر رہا ہے پھر سے بھاگیے. وہ پھر آپ وہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں جو ایک وبا ہے پیری مریدی کی، تو اس میں اکثریت جو ہے وہ تو بازارو لوگ ہیں. تو اس میں جو ہے لیکن اللہ والے ہر طرف ہیں صاحب. وہ کہتے ہیں شکر خورے کو شکر مل جاتی ہے. تو اگر آپ کو شکر کی وہ نہیں ہے، جستجو نہیں ہے، تو آپ کو شکر نہیں ملے گی، آپ کو نمک ہی ملے گا. تو اگر آپ میں طلب ہے تو آپ کو مل جاتا ہے. شکر والے کو شکر، موزی کو ٹکر. کاہے کو ٹکر؟ شکر والے کو شکر، موزی والے کو ٹکر. موزی والے کو. اچھا صاحب یہ ہو گئے کتنے ہو گئے تھے؟ 33. اچھا اب آئیے. اچھا اب آئیے صاحب الرابع 34. ان الرضا یخلص العبد من مخاصمت الرب تعالی فی احکامہ و اقضیتہ. کہتے ہیں کہ جب آدمی اللہ سے راضی رہتا ہے تو ایک اللہ کا کرم اس پہ یہ ہوتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کے جو بھی فیصلے ہیں، رائٹ، چاہے وہ قضاء کے سلسلے میں ہو یعنی تقدیر کے سلسلے میں ہو، چاہے اللہ تعالیٰ کی شریعت کے سلسلے میں ہو، رائٹ، دونوں پر وہ راضی رہتا ہے. کیونکہ دو چیزیں ہوتی ہیں صاحب. ایک تو شریعت ہے اور ایک ہے جو دنیا کا نظام چل رہا ہے. دو ہی لاز ہیں اصل میں اللہ کے نگاہ میں. ایک تو یہ جو فزیکل نظام ہے چل رہا ہے دنیا میں، اور دوسرا ہے صاحب شریعت کا. دو قوانین ہیں. تو اسی لیے اس کو کہتے ہیں شرعی اور قونی. شریعت کا قانون اور قونی، یہ کائنات کا دو ہی اللہ کے نظام. تو جب اللہ تعالیٰ سے آپ راضی رہیں گے نا تو آپ دونوں چیزوں سے راضی رہیں گے. قونی جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس پہ راضی رہیں گے، اور شرعی طور پر راضی رہیں گے کہ اللہ آپ نے جو قرآن حدیث میں کہہ دیا حرف آخر ہے. اور تو یہ تو شرعی ہو گیا تھا. اب قونی یہ ہے کہ جو دنیا میں اتھل پتھل ہو رہی ہے، رائٹ، تو آپ اس پر راضی رہیں گے، رائٹ. کیونکہ صاحب دنیا جب سے بنی ایسی چل رہی ہے صاحب، اتھل پتھل ہو رہی ہے. کبھی زندگی آسان نہیں رہی. بقول اصغر گونڈوی کے کہ چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے. چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے.
اگر آسانیاں ہوں تو زندگی دشوار ہو جائے. اگر آسانیاں ہوں تو زندگی دشوار ہو جائے. تو اس لیے صاحب یہ اس پہ موج حوادث سے کھیلتے ہوئے آپ چلے ہیں. تو اگر واقعی میں آسانیاں ہوں تو بڑی دشواری ہو جائے گی بھائی. آپ سنیں اب جیسے آج ہی کل آپ دیکھیے آدمی اوب جاتا ہے, گھر بیٹھے آپ کو کھانا مل رہا ہے, پے چیک آ رہا ہے کیا ان امپلائمنٹ کا کہے کا, لیکن آدمی کھا کے طبیعت اوب گئی ہے بھائی. لوگ کہتے ہیں بھائی باہر نکلو, ذرا نارمل لائف ہو, سوشلائزیشن ہو, شاپنگ کے لیے جائیں, تھوڑا جو ایک نارمل لائف ہوتی ہے. تو اب یہ اتنی آسانیاں جب ہوئی نا تو زندگی دشوار ہو گئی. مزہ صاحب اسی میں, تگ و دو میں, دوڑنے بھاگنے میں جو مزہ ہے وہ سب بیٹھ کھانے میں نہیں ہے. ورنہ وہ زندگی, کتنے لوگ ڈپریشن کے شکار ہو گئے اس وجہ سے نہیں ہے کہ صاحب ان کا پیسہ نہیں ہے, چیک آ رہا ہے سب ٹھیک ہے, لیکن کریں کیا. وہ صاحب وہ اس سے یاد آیا صاحب اپنا جو بشیر بدر, ان کا بڑا اچھا شعر اسی پہ کہ آدمیوں کو کچھ کرتے رہنا چاہیے. تو اس پہ اس نے کہا کہ اب کسے چاہیں, یاد ہے آپ کو, اب کسے چاہیں کسے سوچا کریں, اب کسے چاہیں کسے سوچا کریں, وہ بھی آخر مل گیا اب کیا کریں. وہ بھی اب کیا کریں بھائی, وہ بھی آخر مل گیا اب کیا کریں. تو اس لیے صاحب کچھ کرتے رہنا ضروری ہے صاحب. تو اس کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے احکام ہیں اور جو کونی ہیں, جو قوانین ہیں, جب اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے نا آدمی تو ہر چیز پر راضی ہوتا ہے. اب اس کو کمپلین نہیں کرتا ہے. اچھا راضی بات, فإن سخت علیہ مخاصمۃ لہ فیما لم یرض بہ العبد, کہ جب آدمی اللہ سے ناراض ہوتا ہے تو علیہ مخاصمۃ فیما لم یرض بہ, تب تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ سے آدمی لڑتا ہے نا تو اپنا خسارہ کرتا ہے. اللہ کا کیا کریں گے آپ. اب یہ ہوا لم یرض بہ العبد, اب چاہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جتنا اچھا کر رہا ہے, پرسنل لائف میں, فیملی لائف میں, بزنس لائف میں, سب اچھا ہے, لیکن اس خبیث کو کیا ہے صاحب, اللہ سے لڑتا ہی رہتا ہے. وہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. سخت کے نہیں, سخت کہتے ہیں ناراض رہنے کو. اللہ سے اگر آدمی ناراض ہے تو زندگی بھر پھر وہ ناراض رہتا ہے صاحب, چاہے اللہ اس کے ساتھ کتنا اچھا کر دے. کہنے کہ وہ اصل مخاصمت ابلیس ربی, اس کی اصل کیا ہے, اس کی اگر آپ اللہ سے ناراض ہیں تو اس ناراضگی کی اصل کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جب ابلیس نے, شیطان نے اللہ سے پھڈا کیا تھا, آپ اس سے بہت متاثر ہیں. آپ یہ کہنے کہ جس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ سے پھڈا کر لیا, اب آپ اتنے متاثر ہیں کہ آپ نے بھی اللہ سے پھڈا کر لیا. آپ نے جب ابلیس کر سکتا تو ہم بھی کریں گے. ابلیس راضی نہیں تھا تو ہم بھی راضی نہیں ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اصل ہے تو جو ابلیس کا حشر ہوگا پھر آپ کے بھی وہی ہوگا. اس لیے کہہ رہے ہیں بھائی اللہ سے من عدم رضا باخذ. اچھا اب کہہ رہے ہیں کہ سوچیے تھا, ایک بڑے عمدہ پوائنٹ ہے کہ ابلیس راضی کیوں نہیں تھا اللہ سے, اس نے سوال کیوں کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں لکھا تھا, جو احکام تھے دینی اور کونی دونوں, اس پہ اس نے سوال اٹھا لیا تھا. اب حکم شریعت کا یہ تھا, اللہ کا حکم تھا سجدہ کرو آدم کو, اب یہ شرعی حکم ہو گیا. اب اس شرعی حکم پر اس نے انگلی اٹھا دی کہ نہیں یہ کیا بات ہے, کیوں, اس کی وجہ کیا ہے, کیا وجہ ہے, ہم کو نہیں کرنا کیونکہ میں تو یہ انا خیر منہ, اٹ ڈزنٹ میک سینس کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, میں تو اس سے بہتر ہوں ہر معنوں میں, اس سے میں اس کو میں کیوں کروں, یہ ہے کون, آپ نے مجھ کو فائر سے پیدا کیا, آگ سے, اس کو مٹی کو تو روندا جاتا ہے, اس پہ چلا جاتا ہے, اور آگ ہوتی ہے کہ جدھر جائے جلا دے. کیا اب اس نے صاحب اللہ کے حکم کے آگے اپنی عقل استعمال کی, تو کیا ہوا کہ اس نے شریف
شرعی حکم کو گویا اس نے چیلنج کیا. تو جو آدمی شرعی حکم کو چیلنج کرے اس کا مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے ناراض ہے, اور اللہ کی ناراضگی آپ کو جہنم میں لے جائے گی. اللہ سے ناراض ہے نا صاحب, ہمیں آپ کے یہ منہ مسور کی دال صاحب, یہ کیا بات ہے. اچھا دینیہ اور پھر کونیہ بھی, کونی بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی یہ یہاں پر اگر آپ کو رہنا ہے اس جنت میں یہ کرنا ورنہ آپ کو نکال دیا جائے گا. وہ گدھا جانے کو پر تیار ہو گئے. دیکھیں نا یہی تو ہوتا ہے کہ ہم لوگ بھی کتنے بیوقوف ہیں کہ جہنم پہ جانے کو تیار. بیٹا کیا ہے جہاں پہ اللہ قرآن میں کہا کہ کتنے یہ صابر ہیں جہنم میں, جہنم کیا ہے ایک جہاں اللہ نے ٹونٹ کیا ہے, جو لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں توبہ نہیں کرتے تو اللہ نے ٹونٹ کیا ہے کہ دیکھو یہ لوگ کتنے صابرین ہیں جہنم میں جانے کے لیے, کتنے صبر کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں کہ کب آئے ہم جہنم میں جائیں. صابرین پانچ ہی کہیں آیات ہے. تو اس کو یہ فرمایا کہ جب اللہ سے ناراض فلو رضی لم یمسخ من حقیقت الملکیہ الی حقیقت الشیطانیہ ابلیسیہ. کہنے جب آدمی اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ملکوتی نظام ہے, ملکوتی مطلب غیبی نظام ہے, رائٹ, اس کے آگے آدمی جھک جاتا ہے, اور جو شیطانی اور ابلیسی رائٹ جو حقیقت ہے رائٹ اس کو پہچان لیتا ہے. یہ معرفت جو ہے صاحب کہ کیا چیز ابلیسی ہے اور کیا چیز ملکوتی ہے. ملکوتی مطلب اللہ والی, اس میں پھر اگر خلط ملط ہو گیا تو مطلب آپ کا دماغ خراب ہے, آپ کا دماغ جو ہے وہ بہت گناہ کیے ہیں, اب آپ کو خلط ملط ہو رہا ہے. دیکھیں نا یہ ایک سفید ہے اور یہ ایک ڈارک ہے, کوئی بھی یہ ڈارک ہے, یہ اب آپ تمیز نہ کر پائیں کہ کیا ڈارک ہے اور کیا وائٹ ہے, تو مطلب دماغی خلل ہے. تو ایسے ملکوتی نظام ہے اور ایک ابلیسی نظام ہے, اس میں خلط ملط ہو رہا ہے تو مطلب یہ ہو گیا کہ اس کا دماغ بھی خلل ہے. اسی حساب سے شریعت کے جتنے احکام ہیں ڈاکٹر صاحب, جتنے احکام ہیں وہ سب ملکوتی ہیں, اور ایک بے حیائی والا, شراب والا, رشوت والا, یہ آپ کو اگر اتنا ہی اٹریکٹیو لگ رہا ہے جتنا شریعت والا ہے تو مطلب آپ کے دماغ میں کچھ خلط ملط ہے. جیسے پوری امت مسلمہ جو ہے اسی کا تو شکار ہے کہ اس کو ابلیسی نظام میں اتنا ہی مزہ آ رہا ہے جیسے آپ کا پاکستان ہے. اب آپ دیکھیے چاہے سعودی عرب ہے چاہے جو بھی ہے, آپ ہم لوگ پوری امت مسلمہ کو دیکھیے آپ, وہاں جو کرپشن ہے وہ اس لیے ہے کہ ان کو ابلیسی نظام میں بڑا مزہ آتا ہے. ان کو یہ شریع میں کوئی زیادہ رغبت نہیں, خلط ملط ہو رہا. ہاں چند ہیں ماشاءاللہ جن کی وجہ سے چل رہا ہے وہ, لیکن جو میجورٹی ہے اس کو جو ہے یہی حال مصر میں ہے, یہی حال ہر طرف ہے. آپ دیکھیے ابھی مصر کا میں پڑھ رہا تھا, وہاں بھی یہی حال ہے تقریباً, بہت بری حالت ہے. تو اس وجہ سے نہیں, جو کرپشن کا معاملہ ہے نا وہ جو ہے, دیکھیے شباب بھائی آپ یاد رکھیے امت واپس آئے گی کرپشن کو چھوڑنے سے. آپ اس کو لکھ لیے, کبھی عبادات سے انقلاب پیدا نہیں ہوتا ہے. انقلاب آپ کا پرسنل ذاتی تعلق ہے اپنے خدا سے, اس سے کبھی انقلاب نہیں آئے گا. آپ تہجد گزار ہو جائیں, آپ سب کا جتنا ہے کریں, یہ آپ کریے, بہت اچھی بات ہے, آپ کو بہت فائدہ دے گی, لیکن اس سے کیا امت میں انقلاب آ جائے گا؟ کبھی نہیں آئے گا. امت میں انقلاب آتا ہے آپ کے اعمال سے, معاملات سے. جیسے تہجد گزار آدمی ہو, بعد باہر جا کے رشوت لے تو کیا انقلاب آئے گا؟ میں نے آپ کو بھی وہ ہمارا کشمیری ایک ہمارے دوست کے دوست انہوں نے واقعہ سنایا, میں نے بالکل نہیں معاف کریں, یہ تو انہوں نے مجھ کو سنایا, معاف کریں, یہاں اب نام لے لیں گے ہیں, تو ہم ان کے سالی کی شادی ہوئی ایک کشمیری ڈاکٹر صاحب سے, بڑے نفیس آدمی.
تو ایک محفل میں بیٹھے، انہوں نے خود واقعہ مجھ کو بتایا، کسی کا سنا ہے نا، انہوں نے بتایا کہ صاحب انڈیا کا شری نگر میں، شری نگر کا جو میڈیکل کالج وہاں پڑھتے تھے شہزاد، اب سنیے آپ، کہنے لگے کہ جب وہاں کے حالات خراب ہوئے تو انہوں نے کہا بھائی چلو یہاں سے کشمیر چلو، تو کہنے ان کا ایک دوست تھا مسلمان، وہ بھی ڈاکٹر تھا، تو اس نے بھائی ہم تو US جا رہے ہیں، وہ US کی تیاری کرنے لگا، تو ایمبیسی نے اس سے یہ کہا، امریکن ایمبیسی نے، کہ آپ اپنے کالج کا فلاں کوئی سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ اس میں مسنگ، وہ لے آئیے۔ تو یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا، تو انہوں نے کہا ٹھیک، وہ واپس آئے دلی سے شری نگر، واپس آیا، ان سے کہا کہ صاحب، وہ تو ایک صاحب تھے جو انچارج تھے مسلمان ہی، تو معلوم ہوا وہ حج پہ گئے ہوئے ہیں، جب وہ واپس آ جائیں گے وہی کام کر پائیں گے صاحب۔ کہنا میں کیا کروں، ہمارا ویزا بھی ڈیلے ہو رہا، میں ان کے حج پہ آنے کا انتظار کرنے لگا۔ خیر فائنلی وہ حج سے آ گئے، کہنے جب میں دوسرے دن پہنچ گیا، اب ان کا حج کے بعد آنے کا پہلا دن تھا آفس میں، اب ہندو بھی مسلمان بھی جو آفس میں کام کرتے سب ان کو مبارکباد دینے بھائی آ گئے۔ کہنے پھر میں گیا فائل لے کے، صاحب اس میں آپ کے سگنیچر ہونے، یہ ہم کو آپ سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا۔ تو کہنے جب ہو گیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ چائے پانی کے کتنے پیسے دیجیے گا، یہ انہوں نے خود کہنے، میں شوق میں رہ گیا کہ ابھی آپ حج کر کے آئیں، کہنے نہیں جب تک اتنا، پھر انہوں نے کئی ہزار روپے مانگے کہ اتنے دیجیے تو ہم ابھی حج کر کے آئیں، وہ آتے کے ساتھ ہی پہلا دن آفس میں ان سے رشوت لے رہے ہیں۔ اب یہ صاحب کہتے ہیں حافظ صاحب ہم کیا کرتے، میں تو کہنا میں تو سناٹے میں آ گیا، میں گھر آ گیا بغیر، میں نے کہا یار میں رشوت اگر دوں بھی، ایک حاجی جو حج کر کے آیا ہے ہم اس کو رشوت دیں ابھی، اب ایسے آپ حج جتنے کر لیں آپ انقلاب نہیں آئے گا امت میں۔ اب آپ آج حاجی فلاں لکھتے ہیں کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ بندہ جو یہاں پہ آیا ہے وہ مطلب بس دین کا ایسی، میں گیا کافی لبرل ہو گیا، تو اس نے مجھ کو یہ مثال دی، کہنے لگا صاحب مجھ کو تو نفرت ہو گئی، یہ جو سو کال جو عبادات ہوتی ہیں، اب آپ چاہے جتنا اس کو سمجھا دیں، اب اس کے دل پہ ایک نقش ہو گئی ہے بات کہ حاجی جو ہے حج کر کے آ رہا ہے، پہلے دن آفس میں رشوت لے رہا ہے، آخر میں ان کو دینی پڑی، انہوں نے کام نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ اس کا جو دوست تھا نا، اس نے کہا بھائی تجھ کو نہیں دینا ہے تو نہ دے، ہم دیں گے، کیونکہ والا تم کام نہیں ہوگا، تم جا ہی نہیں پاؤ گے، کہنے یہاں ایسے ہی ہوتا بھائی، جی 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 ڈن، تو ان کو دینی پڑی، اسی لیے ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ چیز رشوت نہیں ہے، آپ اس کے لیے تو ہے جو لے رہا ہے، اگر آپ کہیں حق مارا جا رہا ہے، حق مارا جا رہا ہے، آپ کا یہ حق تھا، جیسے سرٹیفکیٹ کا حصول آپ کا حق ہے، اگر صاحب حق کو حق نہیں مل رہا ہے اور کوئی رشوت مارنا ہے تبھی آپ کو دیا جائے گا، تو مجبوراً اگر آپ کو دینا پڑے تو آپ کے نام اعمال میں وہ گناہ نہیں لکھا جائے گا، کیونکہ آپ مجبور ہیں، ورنہ آپ کا حق نہیں ملے گا۔ ہاں حرام وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا وہ حق بھی نہیں ہے، رائٹ، اور پھر آپ کو حصول کے لیے آپ رشوت دیں، وہ ہے۔ ہاں اس کے لیے جو لے رہا ہے اس کے لیے تو وہ نجس ہے، وہ تو حرام ہی حرام ہے۔ اس لیے یہ کہا گیا کہ عبادات تو ہمارا اپنا پرسنل میٹر ہے، لیکن عبادات سے تبدیلی نہیں آئے گی، تبدیلی تبھی آئے گی جب سب ہمارے وہ معاشرہ صحیح ہوگا، ہمارا یہ جو کرپشن ہے صاحب یہ ختم ہوگا۔ ابھی دیکھیں میں نے پتہ نہیں آپ نے غور کیا، پہلی رکعت میں سورہ وہ پڑھی تھی نا، سورہ مدثر، اس میں اللہ نے کیا فرمایا کہ قالوا لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین۔ اس میں ایک جگہ نماز کا تذکرہ، باقی تمام چیزیں جو ہیں حقوق العباد والی ہیں۔ اچھا پھر میں اتفاق میں نے دوسری رکعت میں ایسی غیر شعوری طور میں نے کہا سورہ فجر پڑھ لیتے ہیں، تو میں وہی پڑھتے وقت سوچ رہا تھا کہ پھر یہیں پہ اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کہہ دیا، کیا کہہ رہا ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ اب یہ کیا ہے، یہاں پہ لگا ہے
جہنم اس لیے جاؤ گے کہ تم نے حقوق انسانوں کے حقوق نہیں ادا کیے. وَكُنَّا نَخُوضُ. اب یہاں پہ حقوق العباد اتنے اہم ہیں, ہمارے دماغ میں عجیب خبط آ گیا کہ حقوق العباد کی ایسی کی تیسی کر دیں ہم لوگ, نماز نہ چھوٹے, اس سال بھی ہم عمرے کے لیے جائیں گے, 10 کر چکے ہیں, حج ایک اور کریں گے, اس کے بعد اس کی ٹوپی اس کے ساتھ. اس میں صاحب یہ ہے کہ اس کو یہ فرما دیں کہ یہ آپ کو, اگر آپ کو یہ حلال حرام کی بات, یعنی ملکوتی نظام اور ابلیسی نظام, ان میں کوئی فرق نہیں نظر آ رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ آپ کا دماغ میں خلل ہے. تو ایک بات ہے. اب آئیے کیا ہوا ہے صاحب 15 آئے ہے, سنیے, یہ سنیے آپ, دیکھیے 35 ان جمیع ما فی الکون اوجبتہ مشیۃ اللہ و حکمتہ و ملکہ. سنیے صاحب, کہنے کہ دنیا میں جتنی جتنی چیزیں ہیں ان پر مینڈیٹری اللہ نے کر دیا ہے کہ اللہ کی چال وہ چلیں, جو اللہ نے حکم دیا ہے وہی چال چلیں گے سب. دنیا میں جتنی چیزیں, سورج, چاند, پیڑ پودا, کیڑا مکوڑا, جو اللہ نے بنایا سب اللہ کی بتائی ہوئی چال چلیں گے, رائٹ. جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل لہ قانتون, ہر چیز مجبوراً اللہ تعالیٰ کی بات مانتی ہے. تو کہہ رہے ہیں مطلب کون, یعنی کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان پہ اللہ میں نے واجب کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اعتبار سے چلیں گے وہ, رائٹ. اور اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے اس کے اعتبار سے چلیں گے, جو نظام اللہ نے بنا دیا وہ اسی کے اعتبار سے خاموشی سے چلیں گے. مثال کے طور پہ اللہ نے فرمایا والشمس تجری لمستقر والقمر قدرناہ منازل. اب یہاں پہ کیا ہے, یہاں پہ نہ شمس کو اختیار ہے کہ تھوڑا اپنا ٹریک بدل دے, نہ قمر کو اختیار ہے کہ تھوڑا ٹریک بدل دے, بل اللہ فرمایا کل لہ قانتون. ہر آدمی جو ہے نا وہ طوعاً و کرہن جو ہے وہ سرنڈرڈ ہے اللہ کے آگے. ارے صاحب چھوڑیے, ہم کو آپ کو اللہ نے تھوڑا سا اختیار دیا نا, لیکن صاحب یہ اختیار ایسے ہی ہے. آپ جیسے وہ میر تقی میر کا شعر ہے نا کہ اما وہ تقدیر کے بعد جو ہے, ہاں کیا ہے وہ پہلا مصرع کیا ہے, کیا ہے, ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی, جو چاہے سو آپ کرے, ہم کو ابد بدنام کیا. اب یہاں پہ چلتی اللہ ہی کے تھا. دیکھیے سب سے بڑی چیز جو ہے جس میں ہم کو آپ کو اختیار نہیں شفاعت بھائی, وہ کیا ہے, پیدا ہونا اور مرنا. یہ سب سے بڑی چیز تھی, اس پہ اختیار ہی نہیں ہے کہ ہم کو یہ کیا نام ہے 21 سینچری میں نہیں پیدا ہونا تھا. ہم کو ہو تو ہم کوئی اچھے وقت میں شاید پیدا ہوتے, لیکن یہاں کوئی چوائس ہی نہیں ہے. جب بھیج دیا, وہی داغ دہلی والا پرانا شعر کہ لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے, اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. تو یہاں تو لائی حیات ہم آ گئے, قضا آئی چلو بھائی چلو, چلو بھائی چلو ہم چل رہے ہیں. تو کہیں لائی حیات آئی قضا لے چلی چلو بھائی چلو, تو اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. تو جب جو آنے جانے ہی میں جب ہم کو اختیار ہے, وہ یہ چھوٹا سا وقفہ ہے, سمجھا, اس میں بھی کتنا ہم لوگ کو اختیار ہے, بہت بہت کم اختیار ہے. ہاں اتنا اللہ نے کہا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. یہ جتنا دن کے ہیں زندگی, اس میں دیکھ لو تم کو کافر بن کے جینا ہے یا مومن بن کے جینا ہے. تو بیسیکلی اتنا ہی بہت محدود اختیار ہے. لیکن ابن قیم رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ پوری کائنات میں جو کچھ معاملہ چل رہا ہے نا, ہر چیز پر واجب ہے اللہ نے کر دیا کہ بھئی تم لوگوں کو کچھ زیرو اختیار ہے, تم کو تو ہماری مان کے چلنا ہے. تو اب کہتے ہیں فَهُوَ مُوجِبُ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ. کہنے لگا یہ کیوں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء صفات ہیں نا, رائٹ, وہ ایسے ہیں کہ انہوں نے ان چیزوں کو واجب کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہی مقتدر ہے,
قہار جو ہے نا، ہر چیز پر قہار اللہ تعالیٰ ہے. اب قہاریت یہ ہے کہ کسی کو چو کرنے کی گنجائش نہ ہو. آپ چاہے جتنے بول لیجئے صاحب، اللہ کے آگے آپ گونگے ہی ہیں. اب تھوڑا بہت ٹھیک ہے جو ہم کو ہے، وہ بھی بالکل دیکھیں نا عابد بھائی، آپ کی سن پیدائش جو بھی ہے سوچیے آپ سے پہلے کتنے لوگ آئے، سب خاک نشین ہو گئے نا. بہت بولتے تھے، بہت بولتے تھے. ہم آپ جو جتنا بول رہے ہیں نا، وہ ابھی ہم مر کے ختم ہو جائیں گے. پھر لوگ آئیں گے، وہ بھی بہت بہت بولیں گے، اور پھر ایک دن وہ بھی ختم ہو جائیں گے. تو یہ صاحب یہ چند روز میں کوئی بلبل آتی ہیں گلشن میں، خوب چہچہاتی ہیں، پھر چلی آتی ہیں، پھر چمن سونا ہو جاتا ہے. پھر ایک گروپ آتا ہے بلبلوں کا، وہ چہچہاتی ہیں، وہ چلی جاتی ہیں، پھر چمن سونا ہو جاتا ہے. ابھی ہم اپنا پرویز بھائی کے یہاں گئے تھے، تو ماشاءاللہ نیا گھر آپ نے، اللہ تعالیٰ مبارک کرے آپ کو رہنا انشاءاللہ، آپ کے اپنے گھر والوں کو انشاءاللہ مبارک کرے. لیکن صاحب یہ ہے کہ چاہے آپ کا گھر پرانا ہو چاہے نیا ہو، سمجھے، ایک دن آپ چھوڑ کے کر چلے جائیں گے، پھر کوئی آ جائے گا. جیسے وہ کس کا شعر تھا، احمد فراز نے کہا تھا کہ اس پہ شعر تھا بڑا عمدہ، کہنے رفتہ رفتہ، دیکھیے بڑا عمدہ شعر، کہنے رفتہ 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 یہی زندہ میں بدل جاتے ہیں. رفتہ رفتہ یہی زندہ میں بدل جاتے ہیں، اب کسی شہر کی بنیاد نہ رکھی جائے. ہاں، اب کسی شہر کی بنیاد نہ رکھی جائے. ہاں، رفتہ رفتہ یہی زندہ میں، ہر چیز کی ماہیت بدل جاتی ہے صاحب وقت کے ساتھ. اب کسی شہر کی بنیاد نہ رکھی، ہر چیز سب بدل جاتی ہے. ابھی میں آپ کو پرسنل بتا کر رہا ہوں، شیخ صاحب سے بات کر رہے تھے، اب ہم لوگ، ہمارا خاندان 350 سال سے فرنگی محل میں ہے لکھنؤ میں، شاید کوئی کہیں نہیں گیا، وہیں عام طور پہ وہیں پڑھا، وہیں پڑھایا گیا، وہیں علماء ہے، وہیں سب کچھ. 47 ہوا، آدھا چلا گیا پاکستان. اب جو حالات ہندوستان میں، ہر آدمی بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. میں یہاں آ گیا، بھائی آ گیا، اور تو میں یہ سوچتا ہوں، میں کل ہی بیٹھا سوچ رہا تھا کہ یار ہمارا فرنگی محل خالی ہو جائے گا. اب ہم لوگ کا آبائی قبرستان ہے، وہاں سے ہم لوگ خاندانی قبریں ہیں. ایک باغ ہے، اس کو کہتے ہیں باغ مولوی انوار صاحب. اب وہاں پر یہ تھا کہ بھائی یہاں پر لکھنؤ میں سب لوگ اس لیے رہتے تھے کہ جب انتقال ہو سب ایک ہی قبرستان میں دفن ہو. یہ ہمارے یہاں سب کو شوق تھا کہ بھئی باغ مولوی انوار میں ہماری قبر ہو، سب ہمارے آباء و اجداد سب وہیں ہیں. اب یہ ہوا کہ صاحب وہ کوئی کہاں ہے، اس وقت جو کچھ ہندوستان میں مسلمانوں پہ عذاب آیا ہوا ہے، تو ہر لڑکے کی یہی تمنا ہے کہ بھئی یہاں سے نکلو. تو وہ بدل جاتا تھا، کہاں سب اکٹھا تھے. اب جس کو جہاں موقع مل رہا ہے، جہاں کی نیشنلٹی مل رہی ہے، جہاں بس بھاگو بھئی یہاں سے. ہیں آپ کے بچوں کو قبرستان کے لیے پتہ نہیں. ہاں بالکل بالکل. وہاں پہ مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں قبر کا ایک جگہ ہے، اس کے بعد ہمارے ابا کی قبر ہے، پھر ہمارے دادا پردادا سب. تو وہ جو ایک قبر ہے، ہماری تمنا ہے یا تو ہماری قبر مدینہ شریف میں ہو، وہاں نہیں ہے تو پھر وہاں پہ ہو، کیونکہ مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بالکل متصل ایک جگہ خالی ہے. لیکن میں سوچتا ہوں، میں تو آرلینڈو میں بیٹھا ہوں، اگر آج میں مر گیا تو آپ لوگ تو یہی کہیں گے بھائی آج کیا سیٹرڈے سنڈے کو حافظ صاحب کو دفن کرو، بس ہو گیا کام. اب ظاہر یہاں سے ہندوستان تو جنازہ نہ لے کے جانا چاہیے اور نہ جائے گا. لیکن صاحب وہ ساری تمنائیں، جب اللہ کا جو نظام چلتا نا، اس کے آگے سب چیز ہیچ ہے صاحب، آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کچھ نہیں سکتے. جہاں آدمی کا رزق لے کے جاتا ہے وہیں آپ کو جانا پڑتا ہے. تو اس کو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے آگے جیسا چل رہا ہے نظام، اس پر راضی رہنے کی عادت ڈالیے آپ، کیونکہ آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں. بھائی ایسے ہی دنیا چل رہی ہے، وہ دنیا کی خاصیت ہی یہی ہے. اسی لیے کہا کہ دنیا سے محبت کرو ہی نہیں، کیونکہ صاحب یہ اس میں
کہا ہے دنیا میں صرف ایک چیز کو ثبات ہے، ایک چیز پرماننٹ ہے، اور وہ ہے چینج. چینج، تبدیلی. کوئی چیز جی ہاں ہر چیز چینج ہوتی رہتی ہے، ہر چیز چینج ہوتی رہتی ہے. کیونکہ دیکھیں آپ چینج ہو رہے نہیں ہو رہے، اتنے سے تھے جب پیدا ہوئے تو کیسے چینج ہوتے ہوئے رہے، اب دیکھیں چینج ہو گئے، اور ابھی چند روز کے بعد آپ دیکھیں گے وہ پھر چینج ہو جائیں گے. وہ جیسے وہ شعر میں نے آپ کو سنایا تھا نا، وہ کسی استاد کا شعر ہے کہ وہ کیا، میری تصویر کو رکھنا، میری تصویر کو رکھنا بڑے خیال کے ساتھ، وقت گزرتا جائے گا صورت بدلتی جائے گی. تو اب 10 اس کو رکھو، دیکھو 10 سال پہلے ہم ایسے تھے، کالے بال تھے، ٹکلے نہیں تھے، بڑے بڑے اچھے لگتے تھے. تو اس لیے وہ سب بالکل چینج ہوتے جائے گا صاحب. اب آئیے صاحب، اچھا اس لیے فرما رہے ہیں فمن لم یرضی بما رضی بہ رب لم یرضی باسماء، کہنے جو سنیے اب آپ دیکھیے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا. سنیے آپ کیا پیاری بات کریں، کہنے جو آدمی اپنے رب سے راضی نہ رہ سکا، رائٹ، جو آدمی اپنے رب سے راضی نہیں رہ سکا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے رب کے جو اسماء ہیں، صفات ہیں، اصل میں ان سے راضی نہیں. وہ جو اللہ کی صفات ہے نا، یہ تبدیلی ہے. اب یہ تبدیلی اللہ کی صفات، اللہ تعالیٰ تبدیلی لاتا ہے نا. آپ ناراض رہیں کہ نہیں بھائی صاحب جیسا ہے اللہ کا شکر ہے. آپ سنیں، ہم آپ امریکہ میں آ گئے، یہ اللہ کی صفات کا مظہر ہے بھائی. یہاں لانا اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے. اب ہم کہیں اللہ کیوں لے آئے، نہیں بھیا ایسی ہے شباب، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسے دنیا نہیں چلے گی، رائٹ. تو کہ اللہ کی صفات کا یہ مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے. آپ کا رزق یہاں لکھ دیا تھا اورلینڈو میں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں لایا. آپ کا رزق یہاں لکھا تھا. آپ نے ابھی دیکھیں، اپنا پرویز بھائی سے چند بات ہو رہی تھی کہ یہ نارتھ میں تھے، یہاں سے تشریف لے آئے. آپ ادھر تھے، کیا نام ہے، نیو یارک میں، بفلو میں، ادھر تشریف لے آئے. آپ کہیں تھے، ہم سب نہیں کا بھائی، سب لوگ کہاں تھے، رزق یہاں لکھا تھا. اب اللہ کا الرزاق، اللہ رزاق ہے، اور جہاں لکھا ہے وہاں. اور ایک چیز اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہاں کی خاک تمہارے لکھی ہے، یعنی قبر، کوئی حاجت تم کو وہاں لے کے جائے گی اور پھر وہاں مرو گے. کوئی حاجت لے کے جائے گی. اب کوئی حاجت کوئی بھی، آپ وہاں گئے، مر گئے، وہیں لوگوں نے دفن کر دیا آپ نے. اب اس کے آگے سلے تسلیم خم ہے. اللہ تعالیٰ بس آپ کی صفات ہیں، ہم آپ سے راضی ہیں، تو آپ کی صفات سے ہم راضی ہیں. You cannot fight. جو آدمی اس پہ سوال کرے، رائٹ، یو فائٹ وتھ اللہ، تو اس سے بڑا گدھا کون ہوگا بھائی. ہمیں آپ پاس ہے کیا. تو اس کو یہ فرما رہے کہ جو آدمی اپنے رب سے ناراض ہے نا، وجہ اس کی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات پر وہ راضی نہیں ہے. وہ کہتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے. آپ فلم یرض بہ ربا، ایسا آدمی اپنے رب سے کبھی راضی نہیں رہ سکے گا. تو سمجھے، اسی لیے جو اسماء صفات ہیں نا، ان کہا گیا نا اللہ کو سمجھنے کے لیے اس کی اسماء صفات پر غور کریں، ذات پہ نہیں. ذات تو آپ نے دیکھی نہیں، رائٹ، نہ اللہ نے اپنی ذات کو ایکسپلین کیا. اب ذات پر آپ جائیں گے تو آپ تو بھٹک جائیں گے، نعوذ باللہ، پھر شرک ہو جائے گا. اللہ اتنا بڑا ہے، اس کے ہاتھ اتنے بڑے ہیں، یہ سب کچھ نہیں ہے بھائی. یہ اللہ تعالیٰ نے کہیں قرآن میں اپنی ذات کا تذکرہ، ہاں صفات کا بہت تذکرہ کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسماء حسنہ بتا دیے. تو اب یہ کہ اسماء حسنہ جو ہیں صفات پہ آپ خوب ایکسپلور کریں. اور صاحب ایک صفت بھی سمجھ میں آ گئی، آپ کو ہو گیا. ایک شاعر صاحب کہا کہ اپنے محبوبہ کو اللہ پر کتنا صادق آتا، کہتے سراپا پہ ان کی جہاں نظر کیجئے. کیا پیارا شعر ہے صاحب. سر سے پیر میرا محبوب اتنا خوبصورت ہے، تو کہتے ہیں سراپا پہ ان کے نظر جہاں کیجئے، تمام عمر اپنی بس بسر وہاں کیجئے. تمام عمر اپنی بس بسر وہاں کیجئے. بولے ہر صفت ہمارے محبوب کی اتنی اچھی خوبصورت ہے کہ پوری زندگی ہم اس کو ایکسپلور نہیں کر پائیں گے. اب یہ اللہ تعالیٰ کے لیے صادق آتا ہے. تو اسماء صفات جو ہیں صاحب، جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہیں، کہنے اس پہ راضی رہیے گا تو آپ اللہ سے راضی رہیں گے. ورنہ نعوذ باللہ یہ
پاگل پنے میں اس کا کوئی وہ نہیں ہے صاحب، کوئی علاج نہیں ہے کہ اگر آدمی سے اللہ تعالیٰ سے وہ رہے، کیا نام ہے، ناراض ہے. بس آخری کر لیں آپ یہ 36 سنیے اب آپ. ان کل قدر یکرہ العبد ولا یلائمہ لا یخلو اما یکون عقوبۃ علی الذنب فہو داء لمرض. دیکھیے صاحب ابن قیم کمال کے آدمی تھے صاحب، کہاں سے پوائنٹ لاتے تھے. تقدیر کے آگے جب انسان جو ہے نا ناراض رہا ہے، آپ ناراض ہو گئے تقدیر کے آگے، رائٹ، تو کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے فہوا. اب یہ جو تمہارے جو تقدیر جو بدل رہی ہے نا تمہاری، ارے بیوقوف، یہ اس گناہوں کا کفارہ ہے. اس پہ تم ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ بھائی دنیا ہی میں اگر اس مرض کی دوا ہو جائے، ارے بھائی یہ تو بڑا اچھا ہے. اب سخت وقت جو آ گئے نا، بھائی گناہ بہت کیے جوانی میں، اب اس عمر میں فرض کریے سخت وقت آ گئے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں بھائی اس کو قبول کر لو، ناراض مت رہو. اللہ تعالیٰ اس سخت لا کے مرنے سے پہلے تمہاری صفائی کر رہا ہے. یہ مرض کی دوا ہے، آپ سمجھے؟ اب مرض کی دوا. اچھا، لولا تدارک الحکیم ایاہ بالدوا لترامی به المرض الى الہلاک. اگر حکیم جو ہے، ڈاکٹر جو ہے، وہ تمہارے مرض کا تدارک نہیں کرے گا تو کیا ہوگا کہ یہ مرض تم کو ہلاکت تک لے جائے گا، ہلاک کر دے گا. تو شفیق جو حکیم ہوتا ہے نا، ڈاکٹر جو شفقت والا، وہ کہتے اس کو ابھی تکلیف تو ہوگی لیکن اس کا آپریشن کر لے بھائی، تاکہ اس کو نجات مل جائے اس سے. کہنے اب تمہاری زندگی میں جو سختی آ رہی ہے، جو ہوا بدل گئی، جو ہوا بدل گئی ہے، تو اس پہ اللہ سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سمجھ لو یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہے. سمجھا؟ تو او سمجھ. اچھا پھر دوسرے، اب آپ سے یا پھر کہنا ہے، یا ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی تم کو بڑی نعمت دینا چاہتا ہے، اور صاحب نعمت لانے سے پہلے تمہاری صفائی کرنا چاہتا ہے. کہ جتنی بڑی نعمت آئے گی نا اللہ تعالیٰ کی، اتنی زیادہ صفائی چاہتی ہے. تو یہ سخت حالات لا کر آپ کی صفائی مقصود ہے، تاکہ صفائی ہوگی اس کے بعد پھر اب اللہ تعالیٰ کہے گا اب اس کو یہ نعمت دو. فالمکروہ ینقطع ویتلاشی وما یترتب علیہ من نعمت دائم لا ینقطع فإن شہد ہذین الامرین انفتح له باب الرضا عن ربہ. کہنے بس اگر بندے نے یہ دونوں امر سمجھ لیے، رائٹ، کہ یہ دونوں اللہ کی طرف سے اس وجہ سے ہوتے ہیں، تو ہمیشہ اللہ سے راضی رہے گا. وہ دونوں چیزیں کیا ہیں شباب بھائی؟ کہ سخت وقت آیا ہے تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری صفائی ہو رہی ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے، اچھا سخت وقت آیا ہے، لگتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی بہت بڑی نعمت دینے والا ہے. یہ جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا نعمت، کہنے بس یہ دونوں چیزیں اگر تم سمجھ لو نا کہ ادھر دس وے اور دیٹ وے، تو کہہ لیں گے پھر تمہارے لیے یہ اللہ سے راضی رہنے کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا. سخت حالات میں آپ اللہ تعالیٰ سے کمپلین نہیں کریں گے. آپ کہیں گے بھائی جیسے صاحب اصغر گونڈوی کا شعر کہ یکایک ہے، کیا ہے دیکھیں اصغر صاحب، کہ یکایک توڑ دیا، یکایک توڑ دیا ساغر میں ہاتھ میں لے کر، یکایک توڑ دیا ساغر میں ہاتھ میں لے کر، ہم بھی مزاج نرگس رانا سمجھتے ہیں. ہم بھی مزاج نرگس رانا سمجھتے ہیں. یہ کیوں توڑا گیا؟ کیونکہ اس کے بعد ہم کو اس سے اچھا جو ہے نا ایک جام دیا جائے گا. تو جو یکایک توڑ دیا ساغر میں ہاتھ میں لے کر، پہلے ہم سے لیا دکھانا بھیا، دکھا کر انہیں توڑ دیا. اچھا جب توڑ دیا میرے سامنے، میں بھی ناراض نہیں ہوا، کیونکہ ہم بھی مزاج نرگس رانا سمجھتے ہیں، ہم کو مزاج سمجھتے ہیں.
کہ اصل میں یہ اتنے سخی ہیں، یہ لے کے ہم کو اس سے اچھا دینے والے ہیں. اسی لیے صاحب بس اتنا ہی رکھے تھا. تو ہم لوگوں نے 36 کیا تھا. چلو اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ساتھ ساتھ یہ سب پڑھنا پڑھانا اپنی جگہ، اگر عمل نہیں ہوا، سمجھ میں نہیں آیا، بیکار ہے صاحب. یہ سب محفلیں بیکار ہیں صاحب. اگر سمجھ میں نہیں آیا، اگر زندگی نہیں بدلی تو بیکار ہے صاحب. جی حاجی صاحب ہو گئے. حاجی صاحب ایک ساتھ پرویز بھائی، ایک مرتبہ کیا ہوا کہ یہاں پر 15 سال پہلے کی بات ہوگی، 16 ایک صاحب تھے سلفی جو ہوتے ہیں نا، وہ جب کھڑے ہوتے ہیں نا نماز میں صف میں، تو پیر سے پنجے سے پنجہ ملا، آپ کو جب تک چھوئیں گے نہیں نا آپ کو پیر سے، وہ کہیں گے ہماری نماز میں یہ ہوئی نہیں، یہ خلل، یہ بیچ میں خلا ہے. حنفی اسکول آف تھاٹ یہ نہیں، پیر سے ضرورت نہیں ہے، وہ کندھے سے کندھا ملائیے. تو چند ہاں تو وہ ایسے ہوتے آتے ہیں ایسے. ہاں تو ایک ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بڑے اچھے بھائی تھے، یہاں چلے گئے. وہ آئے تو اللہ اکبر کیا، تو سلفی بھائی تھے، انہوں نے پیر یوں کرنا شروع کیا. ابھی ان کو بڑا انکمفرٹیبل فیل ہو رہا کہ ہمارا پیر چھو رہا ہے، تو انہوں نے وہ اپنے کو ہاتھ پیروں کو سکوڑنا شروع کیا. اچھا وہ صاحب جو تھے وہ بھی بڑے سخت سلفی تھے، وہ اور یوں کر رہے ہیں. ابھی سب نماز میں چل رہا ہے صاحب، ہم نماز پڑھا ہم کو کیا معلوم پیچھے کیا چل رہا ہے. ہو گیا. اب یہ سب اب یہ 4 رکعتیں ظہر کا وقت تھا. اب یہ حافظ تھے، ہم تک کو نہیں معلوم جو بھی. اب وہ 4، اب یہ سب چلتا رہا. ہر رکعت میں یہ سکوڑیں گے اور یہ پیروں سے تلاش کریں گے ابھی کہاں گیا پیر. ہوتا رہا تھا. اب یہ 4 رکعتیں ہو گئیں ظفر بھائی. جب 4 رکعت سلام جو پھیرا تو وہ جو صاحب تھے ان کا جو ٹیمپر تھا وہ لوز ہو گیا. انہیں بیٹھے بٹھائے اس کو سب کچھ سنا دی آپ سے کہ جو تم جو بھی تھا. لیکن بھیا وہ اس آدمی کا مراقب بردر تھے، ان کے آنکھوں میں آنسو کے ہوئے. انہوں نے بردر ہم کو جو سکھایا گیا ہم تو وہ کر رہے ہیں، ہم کو نہیں معلوم کہ تم صحیح ہو ہم صحیح ہیں. ہمارے شیوخ نے یہی بتایا کہ پیر سے پیر ملاؤ. اب تمہارے شیوخ نے میرا کندھے سے کندھا بنا، ہم پہ کیوں چیخ رہے ہو. ہاں واہ واہ وہ چیخ سے. وہ بھیا اس کے بعد جو بندہ گیا ہے مراقب، ہم کو نہیں معلوم کہ اب کسی اور مسجد میں جاتا ہے نہیں آتا ہے. تو ہمارے سمجھ میں آ رہا ہے بھیا ٹھیک ہے نہیں کرنا چاہیے، لیکن اب تم یہ ملٹائی ایک کمیونٹی ہے یار، اس میں سب حنفی نہیں ہے یار. تھوڑا سا سمجھ تو چیخو نہیں یار. نماز پڑھنے کے بعد تم اس پہ چیخ دیا یار، سارا ثواب چلا گیا تمہارا. اور ہم کو 15 سال ہو گئے آج تک یاد ہے. اور کتنے لوگوں کو یاد ہوگا. ذکی بھائی آپ نے بولا ہے نا صحبت کو چوز کرنا ہے. جی جی صبح جی 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 تھوڑا برداشت کر لیے، کیا مسئلہ ہے بھائی. لیکن وہ جو چیخے تو سارا وہ پتہ نہیں وہ مسجد نور جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں. تو ایسا نہ کریں بھائی کسی کی. میں آپ کو جب سے میں نے یہ بات کی اللہ کا بہت شکر میں ہمیشہ جب بھی نماز میں آتا میری دعا ہوتی کہ اللہ کرے وضو شروع ہو گدگدی ہونے لگتی ہے. بہت خوب گدگدی. ایسی سنت ہے جس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. ان کو کچھ کہا جائے اپنے ماڈریشن ہو. جو آدمی نہیں کرنا چاہتا وہ نہ کریں. اللہ کی طرف سے ہوئی ہے. جی جی آپ کو ایک پیر تخلیق کے اوپر بہت پیشن ہے، دوسرے فلاں ہے ڈمر، کسی کو ٹوپی کا پیشن ہے، کسی کو اپنے اپنے فیوریٹس ہیں، سلاد کا ایکسٹرنل اپیرنس کا. جی جی ہونا جی جی دماغی خلل کا کوئی علاج نہیں ہے. 3-4 ہفتے پہلے شیخ صاحب بالکل میرے ساتھ ہوا. جمعے کی نماز پڑھا کر مجھ کو ایک نکاح پڑھانا تھا، کہتا تو میں باہر بیٹھا تھا کہ تیسری جمعہ ہو جائے گا
پھر نکاح جو بھی تھا. میں باہر بینچ پہ بیٹھا ہوں, پہلی نماز ہوئی, ابھی دوسری نہیں ہوئی ہے. ایک صاحب آگے بیٹھ گئے, میں ان کو نہیں جانتا, وہ آگے بیٹھ گئے, ہاتھ میں جانماز تھی. السلام علیکم. السلام, اردو اسپیکنگ. اب دیکھیں کیا کہا انہوں نے. السلام علیکم صاحب, خیریت سے ہیں؟ کسی کی نماز قبول نہیں ہوگی. بولے کیا مطلب؟ کہنے یہ سب بیکار, کسی کی نماز قبول نہیں ہوگی. سنیے پربھا بھی, کہنے میں نے ابھی جمعہ تھوڑی کیا پڑھا ہے اور نہ میں پڑھوں گا. کیا مطلب؟ کہنے یہ جو 6 فیٹ کا ہے نا, یہ کہاں سنت میں؟ میں سمجھا بہت بڑا کیس آ گیا آج یہ. تو کہنے لگا صاحب یہ کیا ہے, جب تک اکٹھا نہیں پڑھیں گے شولڈر ٹو شولڈر نماز ہی نہیں ہوگی. اس لیے میں تو ابھی جا کے اندر ظہر, ابھی یہ نکل جائیں سب لوگ, پھر میں ظہر پڑھوں گا, میں جمعہ نہیں پڑھوں گا. اور اس لیے کسی کی نماز نہیں ہوتی. اب ایسے ایسے ماسٹر پیس آ جاتے ہیں صاحب. ہم دیکھ کمال کی بات ہے بھائی. چلیے دعا کریں. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا تعالی فی یا ذا جلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرما. تعالیٰ ہم سب کو ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت عطا فرما. جن جن بھائیوں پر بہنوں پر مصیبت آ گئی ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی مصیبتوں کو دور فرما. بہت سے بھائیوں کو کہ H1B ویزا ختم ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے بیگم بچے یہاں ہیں, اللہ تعالیٰ ایک زمانے سے اللہ تعالیٰ ان کے H1B ویزے کو رینیو کرا دے. اور بہت سے بھائیوں کو جن کو نکال دیا گیا ہے اپنا جاب سے, وہ H1B ویزے پہ ہیں اور ان کو واپس جانا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو ان کے غیب سے اللہ تعالیٰ امیگریشن کا سامان فرما دے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی بہنیں جن کے آپ پیسے کھانے کو نہیں ہے, پینے کو یا دقتیں ہو رہی ہیں, اللہ تعالیٰ ان تمام دقتوں کو دور فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خدمت خلق کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو نافع بنا دے, ہم سب کو کرپشن سے دور فرما. ہماری پوری امت مسلمہ میں سے اللہ تعالیٰ کرپشن نکال دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا و پکا مسلمان بنا. اللہ تعالیٰ ہم کو سچا مسلمان مسجد کے اندر بھی بنا اور سچا مسلمان مسجد کے باہر بھی بنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما. ہم سب کے بچوں کو صراط مستقیم پر اللہ تعالیٰ گامزن فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کی جب موت آئے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی موت جو ہے وہ ایمان پہ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.